ایسی باروب محفل میں ایک بے بساط کجمج بیان رکھنے والے انسان کو عقیدت و محبت کے بحر مواج کے سامنے لب کشائی کا حکم دیا گیا ہے۔ فقیر اپنا تعارف ان دو مصروں کے ساتھ عرض کر رہا ہے کہ میں کہ ایک رند لاؤبالی ہوں، میں کہ ایک رند لاؤبالی ہوں، خادم بندگان عالی ہوں، سب کو ہی پالتا ہے ابن غنی، میں تو دروازے کا سوالی ہوں۔ ماہر القادری نے ایک سلام لکھا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ اس میں کچھ شعر ان لوگوں کو بھی بہت پسند آئے جو کبھی سلام نہیں پڑھتے۔ وہ شعر یہ تھے کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ میں نے کئی جگہ دیکھا سنا لوگوں کے کہ یہ شعر سلام میں پڑھے جاتے ہیں اور بطور نعت پڑھے جاتے ہیں۔ تو کچھ شعر اس بار مدینہ شریف کی حاضری میں ہو گئے تھے، حضور سماعت فرما لے، بلکہ کیا برداشت کر لیں آپ نے۔ سلام اس پر کہ جس نے کلمہ طیب پڑھایا ہے، سلام اس پر کہ جس نے خلد کا رستہ دکھایا ہے، سلام اس پر کہ توصیف و ثنا جس کی مؤکد ہے، سلام اس پر کہ جس کا نام نامی ہی محمد ہے، اور سلام اس پر کہ جس سے دشمنی کفر و ضلالت ہے، سلام اس پر کہ جس کی پیروی رب کی اطاعت ہے، سلام اس پر کہ جس کے نام میں برکت ہی برکت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات بس رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جو بن کر شفیع المذنبین آیا، سلام اس پر جو بن کر رحمت للعالمین آیا، اور سلام اس پر کہ جس کے لشکری عرشی فرشتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے لشکری عرشی فرشتے ہیں، سلام اس پر غریبوں بے کسوں سے جس کے رشتے ہیں، اور سلام اس پر کہ جو ہر وصف میں تنہا اکیلا ہے، سلام اس پر کہ جو ہر وصف میں تنہا اکیلا ہے، سلام اس پر شب معراج جس نے رب کو دیکھا ہے، سلام اس پر شب معراج جس نے رب کو دیکھا ہے، اور سلام اس پر کہ جس کا فقر و فاقہ اختیاری ہے۔ یہ چاندی اور سونا نہیں تھا، یہ مجبوری نہیں تھی۔ سلام اس پر کہ جس کا فقر و فاقہ اختیاری ہے، سلام اس پر کہ جس کا فیض ہر عالم میں جاری ہے، سلام اس پر کہ جس کا فیض ہر عالم میں جاری ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے کہ سلام اس ذات پر جس کا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہے، سلام اس ذات پر جس کا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہے، سلام اس پر کہ جس کا ہر صحابی رب کو پیارا ہے، سلام اس پر کہ جس کا ہر صحابی رب کو پیارا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے پیر و مرشد کے اس شعر سے گفتگو کی ابتدا کروں گا۔ عرض کیا تھا انہوں نے کہ مصدر برکات لا تعداد و لا تحصیٰ توئی، یا حضور صاحب البرکات برکت ذات ہوئی، اور گلشن آل محمد را گلے لالا توئی، گلشن آل محمد را گلے لالا توئی، یا حضور یا سید آل محمد نازش آباد ہوئی، اور ملجؤ ماوائے ماں پشتو پناہ ماں توئی، مون سے ماں بے کساں یا سید حمزہ توئی، اور جسم و جانے عاشقاں را قبلہ و کعبہ توئی، نائب غوث دو عالم شمس ماں رہرا توئی۔ مارہرہ مطہرہ کی عظمت اور شان اور اس کا بیان مجھ جیسا حقیر فقیر کیا کرے گا؟ بڑے بڑے علماء صوفیاء اولیاء نے اس کی مدح و ثنا کی ہے، توصیف و ثنا کی ہے۔ مارہرہ شریف کا تعارف جب میرے کانوں میں پڑا تو کچھ اس طرح تھا کہ رسول اللہ کی سرکار ہے سرکار مارہرہ، رسول اللہ کی سرکار ہے سرکار مارہرہ، اور حضور غوث کا دربار ہے دربار مارہرہ، حضور غوث کا رسول اللہ کی سرکار ہے سرکار مارہرہ،
حضور غوث کا دربار ہے دربار ماریرا، اور اسی میں حضرت اچھے میاں جیسا ولی بھی ہے۔ بڑی سرکار ہے بے شک بڑی سرکار ماریرا، بڑی سرکار ہے بے شک بڑی سرکار ماریرا۔ اس طرح ماریرا کا تعارف میرے کانوں میں آیا کہ نامو کامو تنو جانو حالو مقال سب میں اچھے کی صورت میں لاکھوں سلام۔ اس طرح سے میرے کانوں میں ماریرا کا تعارف آیا کہ وہ عین الحق بنے جو شمس ماریرا کا چاکر ہو، اور وہی ہے مست کاسات وصالی کا جو خوگر ہو۔ بچپن سے ماریرا کے بارے میں سنتے چلے آئے ہیں۔ ابھی فاضل نوجوان سید صاحب نے بہت ہی مدلل اور حوالہ جات کے انبار لگاتے ہوئے ایک تقریر کی، بہت شاندار اصلاحی۔ فقیر تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، میں خود ہی ماریرا کے بارے میں ایک حوالہ ہوں، میں کسی کتاب کو کیا حوالہ پیش کروں؟ تو اتنا عرض کرتا چلوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نوازشات اس پوری دنیا پر یکساں طور پر ہوئے، وہ اس وجہ سے کہ آپ جس ذات گرامی کے وارث اور نائب ہیں، جس کے قدم پر آپ ہیں اور جس کا قدم آپ کی پشت پر رکھا ہوا ہے، رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ بھی تمام دنیا کے لیے یکساں فیض باری کرتے ہوئے اور سیراب کرتے ہوئے اللہ تک بندوں کو پہنچاتے ہوئے ہماری دنیا اور عاقبت سنوارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان کا وارث اور ان کا جانشین اور ان کا نائب ان کی نیابت میں پوری دنیا کے اولیاء پر اور عوام پر اور مسلمانوں پر یکساں رحمت اور شفقت اور محبت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان کی بارش کے سامنے جس کا جتنا بڑا دامن تھا اس کو اتنا فیضان ملا، اسی طرح غوث اعظم چونکہ وہ مورث ہیں، یہ وارث ہیں، نبی کریم مورث ہیں، غوث اعظم وارث ہیں، تو غوث اعظم کی فیضان کی برسات کے آگے جس نے جتنا بڑا دامن پھیلا دیا اس کو اتنا حصہ ملا۔ ہندوستان کی سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے، اور ہندوستان میں اتر پردیش کو یہ شرف حاصل ہے، اور اس اتر پردیش میں ماریرا مقدسہ کو وہ شرف حاصل ہے کہ مرید ہونے کی تڑپ انسان کے دل میں ہوتی ہے، پیر کے دل میں نہیں ہوتی، مگر یہ ماریرا کا ایک جانثار، ماریرا کا ایک فرزند، ماریرا کا ایک ولی ایسا ہے، ماریرا کا ایک فرد فرید ایسا ہے کہ جس کو اپنے سلسلے کی خلافت دینے کا فیصلہ غوث اعظم خود فرما رہا ہے، جس کے دل کی تڑپ کو بغداد والے نے محسوس کیا اور یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ ماریرا مقدسہ کی سرزمین پر یہ برکات، یہ صاحب البرکات کے دل میں جو قادری، ایسا نہیں تھا کہ قادری سلسلہ پہلے نہیں تھا، ہو سکتا ہے کچھ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ قادری سلسلہ لوگ سمجھتے ہیں اور بڑے دعوے بھی کر دیتے ہیں کہ ہم بٹن بند کر دیں قادری فیضان کا، یہ نہیں معلوم ہے کہ قادری فیضان ماریرا میں اس سے پہلے بھی تھا۔ قادری سلسلے کی اجازت صاحب البرکات کو اپنے والد گرامی سے بھی تھی، مگر غوث اعظم نے چاہا کہ اپنے اس جانثار کو، اپنے اس چہیتے کو نور علی نور، نور پر نور طاری کیا جائے، تو آپ نے یہ بشارت دی اور حکم فرمایا کہ کالپی شریف سے ہمارے سلسلے کی اجازت لے لو، اور اسی کے ساتھ ساتھ کالپی شریف کے شیخ کو حضرت شاہ فضل اللہ کالپوی کو یہ حکم دیا کہ ماریرے والا برکات آتا ہوگا اس کو ہمارے سلسلے کی امانت سپرد کر دینا۔ یہی وجہ ہے کہ جب صاحب البرکات کالپی پہنچتے ہیں تو حضرت شاہ فضل اللہ کالپوی بجائے یہ کہنے کے کہ آؤ میں تمہیں خلافت دیتا ہوں، سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں دریا بدریا پیوست، ایک دریا دوسرے دریا میں مل رہا ہے، خالی دامن لے کر نہیں گئے تھے، دامن تو مرادوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اس میں غوث اعظم نے مزید انعام دینے کے لیے آپ کو وہاں بھیجا۔ اور غوث اعظم کی صاحب تذکرہ نوری نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت صاحب البرکات کی جو تعلیم و تربیت کی تکمیل ہوئی ہے یہ اپنے والد گرامی سے، دیگر بزرگوں سے، کالپی شریف سے، مگر جو تکمیل ہوئی ہے وہ براہ راست بارگاہ غوثیت سے کرائی گئی۔ اور ابھی چند سال پہلے عراق کی سرزمین سے حضور غوث اعظم کے شہزادے
حضرت سید محمد طفیل گیلانی مدد اللہ علی تشریف لائے تھے، صاحب کشف بزرگ ہیں، اسی عرس کے اسٹیج پر یہاں تشریف لائے تھے۔ اس سے پہلے جب درگاہ مقدس میں گئے تو دروازے کو دیکھ کر کہنے لگے ھذا باب الغوث، یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے، اور فاتحہ پڑھ کر کچھ دیر مراقبے میں گئے، اور مراقبے سے سر اٹھا کر فرمایا کہ یہ صاحب البرکات فرماتے ہیں کہ میں دن میں 2 مرتبہ غوث اعظم سے بات کرتا ہوں۔ کون ہے ان مزارات میں آرام فرمانے والا؟ غوث اعظم سے ماہرہ والے بہت دور نہیں ہو، شجرہ تو لمبا ہے تمہارا مگر دوری اتنی لمبی نہیں۔ شجرے میں تو بہت سے نام آتے ہیں مگر دوری کتنی ہے؟ یہ چوکھٹ کے ادھر ماہرہ ہے اور اس چوکھٹ کے اندر بغداد ہے۔ حضور غوث کا دربار ہے، دربار ماہرہ۔ عجیب و غریب باتیں بھی ہو جاتی ہیں مگر میں اس میں بالکل نہیں پڑھوں گا۔ لوگ بہت ساری باتیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، مگر کبھی آپ نے اردو کا محاورہ سنا ہوگا کہ قابل فخر فرزند، کبھی سنا کہ لائق فخر باپ؟ بیٹوں پر فخر کیا جاتا ہے، بیٹوں پر فخر ہوتا ہے، باپ پر فخر کرنے والی بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ پیترم سلطان بوت، بیٹے اس قابل ہوتے ہیں تو آبا و اجداد ان پر فخر کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ صاحب البرکات جن کے ہاتھ میں غوث اعظم کے تسبیح کے دانے ہوں، وہ صاحب البرکات کہ جن کے ہاتھ میں براہ راست غوث اعظم نے اپنا دستے مبارک دے دیا ہو، وہ صاحب البرکات جن کو سوتے میں نہیں جاگتے میں غوث اعظم کی زیارت کا شرف حاصل ہو، وہ صاحب البرکات کہ جن کے آستانے کو غوث اعظم نے اپنی گدی بتا دیا ہو، وہ صاحب البرکات کہ جن کے آستانے کو بغداد معلیٰ مان لیا جاتا ہو۔ اور ہمارے بدایوں کے بزرگوں میں تو یہ بات راسخ ہے کہ جس کو بغداد کے جانے کے ذات راہ میسر نہ ہو وہ ماہرہ چلے جائے، اسے بغداد کا فیض مل جائے۔ ماہرہ کی حاضری کرے، اس گنبد کی حاضری کرے، اس چوکھٹ کو چومے تو غوث اعظم کی بغداد والی چوکھٹ چومنے کی فضیلت مل جائے گی۔ وہ صاحب البرکات اتنا عظیم الشان، اتنی عظیم عظمت و شان والے صاحب البرکات، جب ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ بیٹا کیسا ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء بدایونی ثم دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار میں تو لوگ آتے جاتے رہتے۔ ایک تاجر آیا، اس تاجر سے آپ نے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا عراق سے آ رہا ہے۔ اچھا، بغداد گئے تھے؟ کہاں گئے؟ بغداد میں کیا کیا پوری تفصیل میں پوچھا؟ شیخ شہاب الدین سہروردی کے آستانے پر گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ کیسا پایا؟ کون ہے وہاں؟ کہا کہ حضور اب مسرت پہ وہ بات نہیں۔ حضور محبوب الہی رفیق القلب تھے، رونے لگے۔ کہا کہ یہ کسی باپ کے بس میں نہیں ہوتا کہ اس کی اولاد بھی اس جیسی ہو جائے۔ کتنی بڑی گدی! اب صاحب البرکات، بہت بڑی گدی، بہت بڑی شخصیت، اپنے وقت میں نائب غوث اعظم، اب ان کے یہاں جب ولادت ہو رہی ہے بچے کی تو وہ بچہ کیسا ہے؟ وہ صاحبزادے کون ہیں؟ ان صاحبزادے کا نام حضرت آل محمد ہے، اور حضرت آل محمد اپنے باپ کے بیٹے ہونے کی بنیاد پر نہیں مانے گئے، بلکہ تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ مستقل روزہ رکھا کرتے تھے اور قیام اللیل فرمایا کرتے تھے، اور ان دنوں میں روزے نہیں رکھتے تھے جن میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس دن صرف پان کھایا کرتے تھے۔ ایک سادہ پان کھا لیتے تھے کہ منہ لال ہو جائے، دیکھنے والے کو، چونکہ وہ ان کے بارے میں مشہور تھا ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، تو کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے، بدگمانی نہ ہو جائے کہ میاں نے آج بھی روزہ رکھ لیا ہے، لہذا پان کھا لیتے تھے، دور سے دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا تھا آج حضرت کا روزہ نہیں۔ اب جب حضرت کی شادی ہوئی، یہ سب باتیں لکھی ہوئی، تذکرہ نوری میں لکھی ہوئی، حضرت کی جب شادی ہوئی 3 سال گزر گئے، گھر والوں نے شکایت کی کہ حضور صاحبزادے کا رجحان نہیں ہے اپنی اہلیہ کی طرف۔ 3 سال پوچھا گیا کہ بھائی بیٹا تم اپنی بیوی کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا کہ میں کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ کس چیز کا کفارہ ادا کر رہے ہیں؟
فرمایا کہ جس دن میری شادی ہوئی تھی شادی کے معاملات میں الجھ کر تہجد قضا ہو گئی، اس کا کفارہ 3 سال ادا کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ، اور بڑوں کی اولاد ہو۔ حضرت آل محمد کے تعلق گڈھا پڑ گیا۔ آپ ایسے متقی اور پرہیزگار اور صاحب ولایت اور صاحب کرامت ولی ہیں، اور آپ نے اپنے والد گرامی کی مسلط میں 4 چاند لگائے اور اس کو آگے بڑھایا۔ مختصر تعارف دے رہا ہوں۔ اب ان کے یہاں جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے، جو اولاد ان کے یہاں ہو رہی ہے، اب یہ صاحب البرکات جو ہے اپنے والد کے جانشین نہیں ہے، اپنے دادا کے جانشین ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے صاحبزادے اور صاحبزادے کے صاحبزادے جب پیدا ہو رہے ہیں تو کون ہے؟ بھی آپ نے سنا، سید حمزہ حضرت عینی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی سیفی بہت مشہور ہے۔ مزہ جب ہے میرے آدھا بھی تھوڑا سا مزہ چکھیں حضور سید حمزہ کی اس سیف مہند کا۔ حضرت سیدنا حمزہ، آپ کی شان اور آپ کا مقام بزرگوں کا مہررہ کے افتاب کا تو سبھی کا یہ مقام ہے کہ یہ کھانا ہما آفتاب است۔ آپ اپنی زندگی میں آپ کی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی کیا شان تھی اور آپ کا طریقہ کیا تھا اور آپ کا زندگی گزارنے کا طرز کیسا تھا۔ اگر ہمیں توفیق ملے تو ہم کبھی ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں اور پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے مشائخین نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے، کیا معاملات رہے ہیں ان کے، اس دور میں زندگی گزارنا کس طرح سکھایا گیا ہے، اور اپنے مشائخین کا اور سلسلے کا اور پھر مرید ہونے کے بعد ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے وہ بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایسے سخت مجاہدات کیے، ایسی سخت ریاضتیں کی، اور اس مقام کو حاصل کیا جو مقام آپ کے والد گرامی اور آپ کے دادا کا، اور غوث اعظم کی محبت اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں اس طرح بھر دی کہ سر بھی اترے تو نہ اترے گا خمار بغداد، جہاں بھی جائے تو نہ جائے گا سرور میں غوث، سر بھی اترے تو نہ اترے گا خمار بغداد۔ غوث اعظم کی نظر ویسی ہی بنی ہوئی ہے۔ 3ری نسل ہو گئی، ابھی تک غوث اعظم کی یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں کی نسبت اتنی ہی مضبوط بلکہ مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ اب جب آپ کی، اب ایک بات اور عرض کر دوں، حضرت صاحب البرکات نے اپنی بہو اور اپنی بھتیجی سے یہ فرمایا تھا اپنا کرتا عطا کرتے ہوئے کہ بہو بیٹی ہمارے گھر میں ایک صاحبزادے تشریف لائیں گے جو ہمارے خاندان کی عظمت و شان میں 4 چاند لگا دیں گے۔ حضرت سیدنا حمزہ پیدا ہوئے کرتا رکھا رہا۔ اب حضرت سیدنا حمزہ کے یہاں پر ایک صاحبزادے تشریف لاتے ہیں، نام آل احمد اچھے میاں رکھا جاتا ہے۔ کچھ بڑے ہوتے ہیں، آپ کے دادا حضور آپ کو اپنی گود میں بٹھا کر فرماتے ہیں کہ جن صاحبزادے کے پیدا ہونے کی بشارت پیر و مرشد اور والد گرامی نے دی تھی وہ یہی ہے۔ کون ہے وہ؟ قبلہ جسم و جاں غوث زماں حضور اچھے میاں رضی اللہ تعالی عنہ قدس سرہ العزیز۔ شمس ماہررہ کا دور، شمس ماہررہ اس ذات گرامی کا نام ہے، اس خانوادہ برکاتیہ میں کہ جن کے پر دادا نے ان کی ولادت کی بشارت دی اور یہ کہا کہ یہ فرزند ہمارے خاندان کی عزت 2 چند بالا کر دیں گے، 4 چاند لگا دیں گے۔ اور یقیناً تاریخ نے، دنیا نے دیکھا کہ آپ نے اس خاندان کی عظمت و شان میں 4 چاند لگا دی اور کہاں تک پہنچا دیا۔ اور یہ وہ ذات گرامی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ماہررہ مقدسہ کے تمام شیوخ کہیں نہ کہیں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، مگر شمس ماہررہ نے ماہررہ سے باہر قدم نہیں نکالا۔ پڑ جائیے، سب سے زیادہ اگر ماہررہ شریف کے مشائخین اور اکابرین پر کسی پر لکھا گیا ہے تو شمس ماہررہ پر لکھا گیا ہے۔ سب سے زیادہ انہی کی ان کے بعد لکھی گئی، سب سے زیادہ انہی کے بارے میں لکھا گیا ہے۔
بہت سارے قلبی نسخے ہیں، کچھ کتابیں ہم نے شائع بھی کر دی. تو شمس ماریرا سے باہر کہیں گئے نہیں. اس وقت فرنگی محل کی درسگاہیں بھی تھی، دہلی کی مدرسہ رحیمیہ بھی تھا، کہیں گئے نہیں، ماریرا میں. اور اولیاء صوفیاء نے یہ بتایا، عارفین کا یہ کہنا ہے، کتابوں میں یہ بات اسی زمانے میں لکھی گئی ہے، شمس ماریرا کے سامنے لکھی گئی ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت براہ راست بارگاہ غوثیت مآب سے کی گئی. غوث اعظم نے آپ کی تعلیم و تربیت کی. اور نہ صرف یہ کہ ایک کمرے میں بیٹھ کر عبادت و ریاضت کرتے رہے، بلکہ عالم یہ تھا کہ جب آپ کے نور نظر لخت جگر حضرت شاہ صاحب دہلوی سے، عبدالعزیز دہلوی سے جب تعلیم حاصل کرنے گئے، وہاں سے لوٹ کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ شاہ صاحب محرم میں کیا معمول ہوتا ہے شاہ صاحب کا؟ تو حضرت خاتم الاکابر نے عرض کیا، حضور 10 محرم کو فاتحہ کراتے ہیں. فرمایا کہ اگر ہمیں تمہارے شاہ صاحب ملتے تو ہم انہیں مشورہ دیتے کہ یہ فاتحہ کو 2 دن پہلے یا 2 دن بعد کرایا کرو، 10 کو نہ کرایا کرو. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس ذات گرامی کا نام ہے. علامہ فضل خیر آبادی ان کے شاگرد، مفتی صدر الدین آزردہ ان کے شاگرد، حضرت خاتم الاکابر نے وہاں زانو تلمس طے کیا. ہندوستان کی عظیم ترین درسگاہ کی مسند تدریس پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور شمس ماریرا فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے شاہ صاحب کو مشورہ دیتے، اور کیوں نہ دیتے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ عراق سے ایک شخص چلا وحدت الوجود کا مسئلہ سمجھنے کے لیے، اور گھومتا گھامتا ہوا دلی پہنچا. وہاں شہرت سنی شاہ صاحب کی، ان کی بارگاہ میں گیا اور سوال کیا کہ وحدت الوجود سمجھا دیجیے. آپ نے کہا، آپ نے سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہیں سمجھے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اب تمہاری تفہیم ہمارے بھائی آل احمد ماریروی ہی کر سکتے ہیں. آپ ذرا سوچ رہے ہیں، توجہ کیجیے، کون شمس ماریرا، ان کا مقام کیا ہے؟ وقت کا محدث یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں سمجھا سکا، اب تمہاری تفہیم اگر کوئی کر سکتا ہے تو ہمارے بھائی آل احمد کر سکتے ہیں. وہ شخص دہلی سے ماریرا ہے. شمس ماریرا اپنی مسجد سے نکل رہے تھے، اس نے ملاقات کی، پوچھا کیسے آنا ہوا. عرض کیا حضور دلی آیا تھا، شاہ صاحب نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارا مسئلہ اور تمہاری تفہیم ہمارے بھائی آل احمد کریں گے. آپ کے سامنے، مسجد کے سامنے دیواریں 2 کھڑی تھی، اس پہ چھپر رکھا ہوا. چھپر کا ایک تنکا آپ نے کھینچا، اس تنکے کو توڑ کر زمین پر پھینکا اور پوچھا کہ سمجھ گئے؟ اس نے کہا جی سمجھ گیا. دل مطمئن ہو گیا؟ کہا دل مطمئن ہو گیا. اب یہاں سے وہ اپنے دل کی تشفی لے کر لوٹے، دہلی پہنچے. شاہ صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بہت جلدی آ گئے. عرض کیا کہ حضور دل کو اطمینان ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی. کیسے سمجھ میں آ گئی؟ بتایا. ایسے سمجھ میں آ گئی. تو شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی جب اتنے کامل بزرگ کے پاس پہنچ ہی گئے تھے، کچھ دن رک جاتے اور فیض حاصل کرتے. اس نے کہا حضور جس کو دیتے ہوئے دیر نہ لگے اس کو لیتے ہوئے کیا دیر لگے گی؟ اگر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تو یہ سب چھن جاتا میرا وہاں پر. تو واپس ہو گئے. شمس ماریرا کا تو عالم یہ تھا کہ میں اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جس طرح غوث اعظم کی کرامتوں کا کوئی شمار نہیں ہے، اسی طرح ان کے لاڈلے، چہیتے، نائب اور وارث اور جانشین شمس ماریرا کی بھی کرامتوں کا کوئی شمار نہیں. جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بھیڑ ہو رہی ہے، ایسے ہی بھیڑ شمس ماریرا کے زمانے میں بھی ہوتی. یہ ایسا نہیں ہے کہ ماریرا شریف میں آج بھیڑ ہونے لگی. یہاں عقیدت مندوں کا جماوڑا اور یہ پروانے شروع سے آ رہے ہیں. اتنے آتے تھے کہ ہزاروں سیر بیر بانٹے جاتے تھے تبرک میں اور وہ ختم ہو جاتے تھے. اسی بھیڑ میں ابھی آپ لوگ نظر پیش کرتے ہیں، جب ملاقات کرتے ہیں تو سب شمس ماریرا مسجد سے نکل رہے تھے، اسی بھیڑ میں ایک مرید نے نظر پیش کر دی اور دل میں یہ سوچا کہ حضرت نے تو دیکھا بھی نہیں، ہمارا 1 روپیہ بھی ضائع ہو گیا، کم سے کم دیکھ ہی لیتے کہ آگے آئے مرید. دل میں یہ سوچا. اب جب حضور شمس ماریرا اپنے دربار میں مسند پہ آ کے جلوہ افروز ہوئے، یہ بھی بیٹھ گئے. شمس ماریرا نے نظر اٹھا کر آواز دی اس کو، کہا ادھر آؤ. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم، فرمایا گفتگو کے دوران فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ واقعہ دوسرا جس نے آواز دے کے بلایا تھا وہ بکری چرانے والا تھا.
اس پر فرمایا، ایسی گفتگو میں فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بھیڑ میں اگر کوئی مجھے 1 روپیہ نظر کر دے تو میں پہچان بھی نہ پاؤں کہ کس نے دے دیا۔ یہ سن کر وہ صاحب کھڑے ہوئے، قدموں میں گر گئے کہ حضور معافی چاہتا ہوں۔ ایک سے ایک بات ہے، اور یہ بہت بعد میں لکھی جانے والی سوانح نہیں ہے، یہ شمس ماہررہ کے سامنے تنبیہ المخلوق کے نام سے لکھی گئی ہے، اور شمس ماہررہ نے اس کو ملاحظہ فرمایا، اور ملاحظہ فرما کر دعائیہ کلمات لکھے اس کتاب پر، جو ابھی شمس ماہررہ کے 200 سالہ عرس کے موقع پر تاج الفول اکیڈمی نے شائع کی۔ عجیب و غریب معاملات ہیں۔ چونکہ معاملہ کیا تھا کہ آپ نے سنا کہ چشتی سلسلہ تھا، اور چشتی صفوی سلسلہ چلا آ رہا تھا یہاں پر، تو محفل سما بھی ہوتی تھی۔ شمس ماہررہ عرس جب کرایا کرتے تھے تو اس میں محفل سما کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ اب وہ سما کتنی مقدس رہی ہوگی جس میں شمس ماہررہ خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ مگر ایک صاحب آئے شمس ماہررہ کے مریدوں کے ساتھ، اور جب یہاں آ کر پتا چلا کہ یہاں شمس ماہررہ سما سنتے ہیں تو بہت چیبہ جبی ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ تمہارے پیر سما سنتے ہیں؟ اب یہاں مسئلہ بن گیا یہ کہ بھئی یہ کون شخص آ گیا جو ہمارے پیر صاحب، اور شمس ماہررہ کے مریدین جانثار مرید تھے، اتنے جانثار کہ جب شاہ عین الحق میرے جد اعلیٰ کی جب یہ باری آئی کہ ماہررہ لے چلو، تو بدایوں کے شمس ماہررہ کے مریدوں نے کہا کہ یہ مولوی ہیں، معقولی ہیں، یہ جو منطق فلسفہ پڑھے ہوئے، اگر وہاں جا کر کچھ الٹی سیدھی بات کی تو ہماری تو موت زندگی ختم ہو جائے گی۔ دوسرے نے کہا تمہاری موت زندگی ختم ہو جائے گی، میں تو اپنے حافظ سے باہر ہو جاؤں گا، یا تو ان کو مار دوں گا یا خود مر جاؤں گا۔ یہ حال تھا شمس ماہررہ کے مریدین۔ اب یہاں ایک مسئلہ بن گیا، اور ایک مفتی صاحب، مفتی عبدالغنی صاحب، اس بات پر بحث ہو گئی ان صاحب سے۔ اب بحث جب ہوئی تو شمس ماہررہ کے مرید جو مفتی عبدالغنی صاحب تھے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو، اب جب تک تمہیں سما نہ سنوا لوں اس وقت تک میں شمس ماہررہ کا مرید نہیں ہوں، وہ میرے پیر نہیں۔ جائیے، کہہ دیا۔ عصر کے بعد دربار میں آئے، صورت لٹکی ہوئی ہے، بیٹھے ہیں، شمس ماہررہ نے بلایا کہ مفتی صاحب کیا بات ہے؟ کہا حضور ایسی ایسی بات زبان سے نکل گئی ہے، اب میری عزت رہ جائے۔ فرمایا کہ عزت کیا رہ جائے، اب تو نہ ہم تمہارے پیر ہیں نہ تم ہمارے مرید ہو، ہم کیا کریں؟ اب یہ پیری مرید تو جب سے جڑے گی جب تو سن لیں گے، ابھی تو تم نے کہہ دیا نا تم ہمارے مرید ہم تمہارے پیر۔ قدموں میں گر گئے، کہا حضور گستاخی ہو گئی۔ مسکرائے شمس ماہررہ، فرمایا جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا۔ اب عشاء کے بعد یہاں محفل سما سے تو ان صاحب نے یہ سوچا کہ دیکھوں آخر ہوتا کیا ہے، یہ خرافات ہوتی کیا ہے، تو اپنے کمرے سے نکلے۔ اب آواز تیز ہونے لگی، اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے، سما خانے تک پہنچے۔ اب یہ سوچا کہ لاؤ دیکھ لوں کہ ہوتا کیا ہے اندر، یہ خرافات کیسے ہوتی، لوگ ناچتے ہیں کیا کرتے کیا ہے۔ چوکھٹ سے قدم اندر رکھا تھا، سما خانے کے اندر قدم رکھا تھا کہ وجد طاری ہو گیا، اور ایسا وجد طاری ہوا کہ تہمت کھل گیا۔ جب تہمت کھل کے گر پڑا تو شمس ماہررہ نے ایک چادر ان کے اوپر ڈالا، اور یہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے لایا گیا، کمرے پہ رکھا گیا۔ اب رات نکلتی جا رہی ہے، بے ہوشی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب لوگوں کو یہ لگا کہ کہیں یہ مر نہ جائیں تو شمس ماہررہ سے گزارش کی کہ حضور کچھ کر دیجئے، یہ مر نہ جائے۔ فرمایا مریں گے نہیں، لنگر کا ایک ٹکڑا ان کے منہ میں ڈالو۔ لنگر کھایا کہ نہیں کھایا؟ کل سے آئے پرسوں سے آئے ہوئے آپ لوگ، یہ وہ لنگر کے ٹکڑے ہیں کہ مرتے ہوئے انسان میں جسم میں جان ڈال دیا کرتے ہیں۔ یہ اس کا لنگر ہے جس کے بارے میں تاج الفعول فرماتے ہیں کہ ہے اشارات میں اس شہ کے شفائے امراض، زندہ کر دیتا ہے مردے وہ مسیحا میرا۔ یہ اس کا لنگر ہے کہ جسے لنگر کا تیرے ایک دانہ بھی میسر ہو، اسے برکت ہو لاکھوں سیریاں میں سوانی۔ یہ غوث اعظم کا لنگر ہے، یہ شمس ماہررہ کا لنگر ہے، یہ آفتاب ماہررہ کا لنگر ہے۔ اس لنگر کو یہاں کھاؤ تو بغداد کے لنگر کا مزہ آتا ہے۔ جس طرح بغداد کا پانی پیو تو زمزم اور تسلیم و کوثر، نہر زرقا، آب حیات، سب کا مزہ مل جاتا ہے۔ بغداد کا کیسا پانی ہے، اسی طرح ماہررہ کا لنگر کھاؤ تو بغداد کا لنگر کا مزہ ہے۔
اور وہی برکت ہے. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ لنگر بنا اسی کے نام پر ہے اور بنا اسی ذاتی گرامی کے نظر کے لیے ہے کہ جو بغداد والے پر فدا ہے, جو غوث اعظم کے عشق اور محبت میں فنا ہو چکے ہیں, وہی فیضان ہے. اب جب لنگر کا ٹکڑا منہ میں ڈالا تو اٹھ کے بیٹھ گئے. جب اٹھ کے بیٹھے تو اب سارے برکاتیوں نے بہت ہی طنزیہ مسکراہٹ سے ان کو دیکھنا شروع کیا. اور ایک صاحب نے کہا کہ مولانا عشاء کا وقت ختم ہونے والا ہے, نماز پڑھ لیجئے. یہ طنزیہ گفتگو کر لیتے ہیں مرید ایسے جاتے ہیں, یہ تو برا نہیں ماننا چاہیے, ہو جاتی ہے فطری بات, مگر یہ دل میں نفرت پال کے نہیں, ایک مزاح کے طور پر تھوڑا سا ہنسنے بولنے کے لیے تھوڑی بہت بات آپس میں ہو جاتی ہے پیر بھائیوں میں. کہ نماز پڑھ لیجئے, عشاء کی وقت نکلا جا رہا ہے, سماعت کے چکر میں کہیں عشاء قضا نہ ہو جائے. اس نے ہاتھ جوڑ لی, اس نے کہا کہ پہلے مسلمان تو کراؤ مجھے, اپنے پیر کے ہاتھ پر کلمہ تو پڑھواؤ, توبہ تو کراؤ, اس کے بعد میں عشاء پڑھوں. یہ وہ مرید ہے جو عشاء کے وقت ختم ہو رہا ہے اور ادھر شمس ماررہ اسے مرید کر رہے ہیں, اور مرید ہونے کے بعد عشاء کی نماز ادا کی. عجیب و غریب واقعات ہیں. شمس ماررہ ذکر اس پریوش کا, اور پھر بیان اپنا حضرت شمس ماررہ کے ایک مرید نے. اب یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی شمس ماررہ کے مرید ہیں, تو ہمیں بھی انہی مریدوں کی طرح اپنی زندگی بنا لینی چاہیے, عقیدہ اور عقیدت ویسی رکھنی چاہیے. شمس ماررہ کا ایک مرید, ابھی آپ نے سنا کہ 2 پیروں کے مریدوں میں کچھ قادری اور کچھ حضرت خواجہ سلیمان توسوی کے مریدوں میں بات ہو گئی کہ ہمارے پیر کی گردن پہ قدم نہیں غوث پاک. اسی طرح 2 پیروں کے مرید, ایک شمس ماررہ کے آل احمدی اور ایک دوسرے پیر کے, انہوں نے کہا کہ بھائی, دوسرے پیر کے مرید نے ایک واقعہ سنایا کہ میں جنگل میں جا رہا تھا, اچانک شیر آ گیا, تو میرے منہ سے نکلا یا پیر المدد, تو میرے پیر صاحب آ گئے اور شیر کو بھگا دیا اور مجھے بچا لایا. تو شمس ماررہ کا جو مرید تھا آل احمدی, اس کی زبان سے نکلا کہ ہاں بھائی پرانے وقتوں میں اولیاء ایسے ہی ہوتے تھے, اب کہاں ہے. ایسی بات مجھ سے نہیں نکلنی چاہیے. اپنے پیر کو اگر کامل نہیں مانتے ہو تو پھر مرید کیوں ہوئے؟ اگر اپنے پیر کی صورت میں غوث اعظم اور غریب نواز کا جلوہ نہیں دیکھ سکتے تو ارادہ ختم کرو, کہیں اور جا کے جوڑ لو, کہیں اور جا کر ارادہ کرو. جس پیر میں غوث اعظم اور غریب نواز کا جلوہ نظر آ جائے وہاں بیعت ہو جاؤ, یہاں کیا ضرورت ہے. اور ماررہ والے کو کوئی شوق بھی نہیں ہے کہ غمگاری کر کے مرید کرنے کا. ابھی قصے بتا دوں گا ماررہ کے مشائخین کے مرید کرنے کے, تو آپ کہیں گے اچھا اتنی دیر لگاتے مرید کرنے میں. تو اب اس نے کہہ دیا, اب رات ہو گئی, بات ختم ہو گئی, رات میں سوئے تو آنکھ کھلی, آدھی سے رات گزر چکی تھی, تہجد کے وقت سے پہلے اور 12 بجے کے بعد. آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آسمان سے ایک تخت آ رہا ہے, سوتے میں نہیں, جاگتے میں. 4 سفید اور نورانی شکل کے لوگ تخت کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں. تخت آتے آتے ان کے صحن میں اترا, اس پر شمس ماررہ بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شمس ماررہ جلوہ افروز ہیں, تخت سے اتر کر آئے, اپنے مرید کا کان مروڑ کر کہا کہ خبردار آج کے بعد ایسی بات نہ کرنا. وہ بتاؤ کون سی پریشانی ہے کہ جب تم نے مجھے پکارا اور میں تمہاری مدد کو نہ آیا. یہ ہے شان, اس ایسے پیر سے ہم لوگ مرید ہیں. آپ سوچیں کہ آج جو عزت بریلی شریف, بدایوں شریف اور جتنے بھی شاخ ماررہ سے نکلی ہیں, یہ کیا ہے برکت. یہ برکت ہے. آسمانوں پر ڈنکے بج رہے ہیں, زمینوں میں چرچا ہو رہا ہے, کیونکہ عقیدت کس سے وابستہ ہے؟ شمس ماررہ سے. کس سے وابستہ ہے؟ ابھی تو حضرت صاحب کے اوپر آئے نہیں, ابھی آؤں گا, تھوڑا انتظار کیجیے. شمس ماررہ نے کان پکڑ کے کہا کہ بتا وہ کون سا وقت تھا جب تو نے پکارا اور میں نہیں آیا ہوں. خبردار آج کے بعد ایسی بات نہ کہنا, اور یقین مانو برکاتیوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا کہ جب بھی تم نے سچے دل سے پکارا ہو, پیر کو آیا کہ نہیں آیا, مدد ہوئی کہ نہیں ہوئی, بیمار اٹھ کر بیٹھا کہ نہیں بیٹھا, مقدمے ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے. جھوٹے مقدمے, میں تو کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں قتل کے مقدموں میں تھے, چھوٹے کہ نہیں چھوٹے. پریشانی جس طرح کی, جیسا آدمی ویسی پریشانی. بڑے لوگوں کی بڑی پریشانی ہے, دنیا دار لوگوں کی یہی ہوتے, جھوٹے مقدمے قتل کے لگ گئے, چوری ہو گئی گھر میں, جیب کٹ گئی کسی کی, نوکری سے چلا گیا کوئی, یہ سب پریشانیاں ہوتی ہیں. بزرگوں کی معلوم ہے پریشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ بزرگوں کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ حضور آج تہجد کی نماز میں رقت نہیں آئی, آج آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے,
آج جب میں اللہ کی ضرب لگا رہا تھا تو وہ کیف اور سرور حاصل نہیں ہو پایا. یہ ہوتی ہے اہل اللہ کی پریشانی, یہ حاجت ہوتی ہے ہم لوگوں کی. ہم دنیا دار لوگ ہیں, ہماری یہی کہ سائیکل پنچر ہو گئی, آ رہے تھے گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہی ساری پریشانی. جیسے بھی پریشانی ہو, کیونکہ پیر کامل ہے تو وہ دنیا کی پریشانی ہو, اولاد کی ہو, کہ ماں باپ کی ہو, کہ خاندان کی ہو, کہ لڑائی جھگڑے ہو. لڑائی جھگڑے, میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں, میرے جد اعلیٰ حضرت شاہ عین الحق دنیا والوں کے لیے اور ماہرہ والوں کے لیے مولوی صاحب یہاں پر خدمت میں رہتے تھے. شمس ماہرہ کی 30-35 سال خدمت میں رہے. ماہرہ کا اصل میں پرانا ایک قبیلہ تھا یہاں پر جو آستانے سے بہت قدورت رکھتا ہے. یہ صاحب البرکات کے زمانے سے, اور صاحب البرکات کی زبان سے ایک مرتبہ یہ نکل گیا کہ یہ شرری باز نہیں آتے. بس اتنا کہنا تھا کہ اس خاندان کے لوگوں کی عمر 30 سال تک ہو کے رک گئی, اس کے بعد مر جاتے. 30 سال کا ہوا پھر مر گیا, ایک ہی ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہو گیا. اب شمس ماہرہ کے زمانے میں بھی ایک شخص تھا ماہرہ, ہر جگہ ہوتے, بہت برائی کرتا تھا حضرت کی. جو میرے جد اعلیٰ کو بہت برا لگتا تھا, جس طرح مجھے اب برا لگتا ہے کہ میرے پیروں کو اور مشائخین کو, پیرزادوں کو کچھ کہے تو مجھے برا لگتا ہے. اور یہ بات میں چونکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے باپ کی اصلی اولاد ہوں, میں کسی بھانجے بھتیجے کی اولاد نہیں ہوں. میرا سلسلہ جو ہے وہ اپنے باپ اور پھر باپ کے باپ اور باپ کے باپ سے چلا آ رہا ہے. ایسا نہیں کہ میرے یہاں پر جو ختم ہو گیا تو بھتیجے اور نوازے کو ادھر ادھر چلا گیا معاملہ, چلا آ رہا معاملہ یہ سیدھا. اور الحمدللہ میں ان کی روش پر گامزن ہوں. آج بھی میرے اجداد بھی ان کی قدم بوسی کرتے تھے, میں بھی ان کی قدم بوسی کرتا, اسی پر قائم ہے. تو مجھے برا لگتا, آپ کو بھی برا لگے گا. پیر کو کوئی برا کہے گا کیا اچھا لگے گا؟ اچھا لگتا ہو تو لعنت ہے ایسے دل کے اوپر. تو اب برا لگا تو آپ دعائے سیفی پڑھنے بیٹھ گئے اسی میں درگاہ شریف میں. کسی نے کہا شمس ماہرہ کے حضور, وہ مولوی صاحب دعائے سیفی لے کے بیٹھ گئے اور وہ شمس ماہرہ خرام ناز فرماتے ہوئے تشریف لائے. فرمایا مولوی صاحب چھوڑ دو, بیچ میں چھوڑ دو. اب بیچ میں چھوڑنا بہت نقصان دہ ہے دعائے سیفی کا. فرمایا بیچ میں چھوڑ دو مولوی صاحب. چھوڑ دی. جی حضور. کیوں پڑھ رہے تھے حضور؟ وہ شخص بہت آپ کے بارے میں بری باتیں کہتا ہے تو میرے دل کو برا لگا, بہت برداشت کی حد ہو گئی تو میں دعائے سیفی پڑھ لیں. فرمایا کہ نہیں, جیسا تم چاہتے ہو ویسی ہو جائے گا, دعائے سیفی نہ پڑھو. دعائے سیفی کا مطلب یہ تھا کہ بس وہ آدمی اب کچھ چند دن میں ختم ہو جاتا ہے, برباد و تباہ و برباد ہو جاتا ہے. دعائے سیفی چھڑوا دی. 2-3 دن کے بعد کچھ حالات ایسے بنے کہ وہ جو صاحب برائی کرتے تھے بے چین ہو گئے, پریشانیاں آفتوں مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے. بہت ادھر ادھر ہاتھ پیر مارے, بات نہیں بن پائی. تو لوگوں نے کہا, بستی والوں نے, کہ بھائی تم اچھے میاں کی برائی کرتے تھے, وہیں جا کے معافی تلافی کرو. تو اس نے کہا کہ میں کیسے چلا جاؤں ان کی بارگاہ میں تو ان کی اتنی برائی کرتا تھا. لوگوں نے کہا کہ ایک طریقہ ہے, تم ان کے پیارے چہیتے مرید مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ, ان سے سفارش کرا دو تو ہو سکتا ہے تمہیں معاف کر دے. تو وہ آ گیا میرے جد اعلیٰ کے پاس, پیروں پہ گر گیا کہ حضور آپ ہی معاف کرا سکتے ہیں. اب جب حضرت نے یہ دیکھا کہ یہ تو وہ ہو گیا جو فرمایا تھا شمس ماہرہ کہ جو تم چاہتے ہو وہ ہوگا. اب اس کو اٹھایا, آستانے میں اندر لائے, عرض کیا حضور یہ معافی چاہتا ہے, اس کو معاف فرما دے. تو شمس ماہرہ مسکرائے, کہا کہ مولوی صاحب جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا. کہ اتنی ذرا سی بات کے لیے دعائے سیفی, جو تم چاہتے تھے ہوا کہ نہیں ہوا. بہت اتنا تذکرہ ہے کہ یہ عرس قاسمی کی 3-4 راتیں اور محفلیں کم پڑ جائیں گی اگر ماہرہ شریف کے بزرگوں کا تذکرہ چھیڑ دیا. ایک مزدور تھا یہاں پہ, یہ روایت تو ہم نے اب چلی آ رہی بدائیوں کے ہر عرس میں بیان ہوتی ہے, ہر عرس میں بیان کی جاتی ہے. ایک مزدور سے یہاں بلایا گیا, اچھے میاں نے فرمایا کہ دیوار بنانی ہے, ذرا مضبوط بنانا. اس نے کہا میاں دیوار تو ایسی بنے گی 100 سال نہ گرے. آپ مسکرائے, آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر گر گئی تو پھر مزدوری واپس کر جاؤ گے؟ میں نے کہا حضور مزدوری واپس کر جاؤ گے, 100 سال نہیں گرے گی. بنا دی. رات کو مزدوری لے کر چلے گئے, فجر میں جب آئے تو دیوار گری ہوئی تھی. بلایا اس کو, کہا کہ بھائی تم تو 100 سال کا دعویٰ کر رہے تھے تو رات بھر نہیں ٹھہر پائی. ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس نے کہا حضور یہ دیوار 100 سال تک نہیں گرتی, تمہاری کرامت نے گرا دی. یہ حال تھا کرامتوں کا. اب ان کے جانشین اور ان کی گدی پر متمکن ہونے والے حضرت ستھرے میاں صاحب قبلہ کم مدت میں رہے مگر رہے. اور اس کے بعد مشہور تو حضرت صاحب قبلہ مشہور ہے جانشین شمس ماہرہ, مگر شمس ماہرہ اور حضرت صاحب کے بیچ میں
کچھ سالوں کے لیے حضرت شمس مہررہ کے چھوٹے بھائی حضرت ستری میاں صاحب بھی گدی پر بیٹھے ہیں۔ اب جب حضرت خاتم الاکابر کی باری آئی، خاتم الاکابر شمس مہررہ کے سگے بھتیجے ہیں، سگے بھائی کے بیٹے۔ شمس مہررہ کی چونکہ صاحبزادے بچپن میں وصال کر گئے تھے حضرت سائیں میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، تو آپ کے چہیتے بیٹے حضرت خاتم الاکابر ہوئے۔ آپ نے ہی ان کی پرورش کی، ان کو پڑھنے بھیجا اور ان کی تربیت فرمائی۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ آپ کی تربیت کہیں اور ہوئی، کہیں اور تربیت نہیں ہوئی، بلکہ سارے زمانے کی تربیت تو مہررہ میں ہو رہی تھی۔ تو حضرت صاحب کی تربیت کہیں اور کیسے ہوتی؟ شمس مہررہ کے زمانے میں آپ نے فرمایا خاتم الاکابر کی تربیت فرمائی۔ اب جب مسند نشی ہوئے، مسند نشی ہوئے اور موقع آیا فاتحہ کا، شمس مہررہ تو وصیت کر دی تھی کہ فقیر کا عرس نہ کیا جائے، فقیر کو تو سوا پاؤ بتاشے کی فاتحہ کافی ہے۔ مہررہ شریف شاہجہان پور سے کچھ لوگ آئے شمس مہررہ کے مریدین، اور کچھ نئے لوگ بھی کہ ہم بھی مرید ہو جائیں۔ حضرت صاحب کے پاس آئے اور واپس جانے لگے کہ بھئی یہاں مرید نہیں ہوں گے، نام تو سنا تھا مگر نہیں ہوں گے۔ مہررہ شریف سے واپس جانے لگے، شمس مہررہ کا وصال ہو چکا ہے۔ واپس جانے لگے، تنبیہ المخلوق میں یہ بات لکھی ہوئی، واپس جانے لگے تو دیکھا کہ سامنے شمس مہررہ کھڑے ہیں، ہاتھ میں 2 پہاڑ لیے، ہاتھ میں 2 پہاڑ، اور فرمایا کہ اگر تم میرے بیٹے سے دل میں کدورت لے کے جاؤ گے تو جانے نہیں دوں گا، ان پہاڑوں کو ملا کر تمہیں پیس کے ختم کر دوں گا۔ یہ دونوں پہاڑ ملا دیے جائیں گے۔ ڈرے، توبہ کی، واپس آئے، مرید ہوئے، پھر گئے۔ تو شمس مہررہ کی زندگی غوث اعظم کی تربیت اور ان کی سرپرستی میں گزری۔ اب وہ وقت آیا، میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ غوث اعظم نے جو فرمایا تھا کہ افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا اعلی فلک الاولی لا تغربوا، کہ لوگوں اگلوں کے تو سورج آئے اور ڈوب گئے، لیکن میرا سورج ہمیشہ آسمان فلک الاولی پر، آسمان پر چمکتا رہے گا، جو غروب نہیں ہوگا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ وہ سورج ہے کون، وہ شمس ہے کون تھا؟ حضور غوث پاک کا، حضور غوث اعظم کا وہ سورج اسی گنبد کے نیچے آرام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی چرچا زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ وَشَمْسُنَا أَبَدًا عَلَى فَلَكِ الْعُلَى لَا تَغْرَبُوا، یہی چوکھٹ ہے جس میں وہ سورج اور چاند ستارے ہیں غوث اعظم کے۔ تو حضور شمس مہررہ کی اب وہ وقت آ گیا، 15 ربیع الاول کا دن گزرا، علالت ہو گئی، شمس مہررہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ 16 ربیع الاول آ گئی، اب قنوت کی تاریخ ہو گئی ہے، سب لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، گھر والے اور مریدین اور خلفاء پر ایک حزن و ملال طاری ہے۔ شمس مہررہ کبھی غنودگی میں جاتے ہیں، کبھی آنکھیں کھولتے ہیں، پھر غنودگی میں چلے جاتے ہیں۔ 16 ربیع الاول شریف کا دن شمس مہررہ نے آنکھیں کھولی، فرمایا کہ مجھے استنجا کراؤ، مجھے استنجے کی حاجت ہے۔ خلفاء نے، مریدین نے آپ کو اٹھایا، بستر سے سہارا دے کر اٹھایا، سہارا کیا دیتے، مطلب یہ کہ بس اٹھایا اور آپ کو استنجے کے لیے بٹھالا۔ وہ شمس مہررہ کے جو ابھی بستر پر غنودگی میں تھے، جو بظاہر چل نہیں پا رہے تھے، بیمار اور کمزوری میں تھے، اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے استنجا کیے بغیر، اور غصے میں فرمایا کہ ارے کیا کرتے ہو نادانو، مجھے بغداد کی طرف رخ کر کے بٹھا دیا۔ وہ شمس مہررہ کہ عالم غنودگی میں بھی بغداد جن کی آنکھوں سے اوجلنا ہوتا ہو، وہ ہے شمس مہررہ کی ذات، وہ ہے ہمارے پیر کی ذات۔ اب جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو گدی پر حضرت صاحب قبلہ متمکن ہوئے، خاتم الاکابر حضرت آل رسول مہرروی، آل رسول احمدی حضرت صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی متمکن ہو گئے۔ بدائیوں بہت محبت سے تشریف لاتے تھے، سیف اللہ المسلول کو کہتے تھے بھائی فضل رسول، یہ محبت کی بات تھی۔ اب ایک واقعہ سنتے چلیے اسی بات پر۔ بدائیوں تشریف لائے ہوئے تھے حضرت صاحب قبلہ، اور ایک رئیس بدائیوں تھے حضرت صاحب کے ایک مرید ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ سیف اللہ المسلول ان سے ملنے جب پہنچے، حضرت صاحب قبلہ کو حقے سے بڑی نفرت تھی، بہت نفرت تھی حقے سے۔ جب سیف اللہ المسلول پہنچے حویلی میں ملنے تو دیکھا کہ مالک مکان صاحب خانہ دروازے میں بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے ہیں۔ بہت غصہ آیا آپ کو، آپ نے حقے پہ ٹھوکر ماری، حقہ الگ گرا اور وہ اس کا لے الگ گری جا کے۔
جب یہ آواز ہونے لگی تو حضرت صاحب قبلہ تشریف لائے اور کہا بھائی فضل رسول میں نے ان کو اجازت دی تھی پینے کے لیے، پیٹ میں کچھ تکلیف تھی، میں نے اجازت دی تھی۔ سیف اللہ المسلول نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا حضور یہ آپ کی بندہ نوازی ہے، مگر غلام کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ تو آپ کا بڑپن ہے، آپ نے حکم دیا، وہ غلام کو تو اپنے اوقات میں رہنا چاہیے۔ تو سیف اللہ المسلول سے بڑی محبت کرتے تھے، بھائی کہا کرتے۔ چونکہ جب حضرت صاحب قبلہ تشریف لائے، دنیا میں ولادت ہوئی آپ کی، اس کے کچھ دنوں کے بعد سیف اللہ المسلول پیدا ہوئے، تو شمس محررہ نے فرمایا سیف اللہ المسلول کے والد سے کہ چند روز قبل ہمارے بھائی کے یہاں فرزند کی آمد ہوئی ہے، ہم نے ان کا نام آل رسول رکھا ہے، آپ ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہے، ہم اس کا نام فضل رسول رکھتے ہیں۔ تو اسی دن سے سیف اللہ المسلول کا شمس محررہ کا مانوی بیٹا کہا جانے لگا۔ تو شمس محررہ تو حضور حضرت صاحب قبلہ کی شان بھی ایک نرالی شان ہے، علم، تقوی، طہارت، بزرگی، کرامت اور غوث اعظم سے محبت، اور وہ شان ولایت اور وہ شان کہ بڑے بڑے لوگ، آپ ذرا سوچیں کس کس نے بریلی شریف کہاں سے وابستہ ہوا؟ حضرت صاحب قبلہ کے ہاتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں صاحب قبلہ کس کے خلیفہ ہیں؟ حضرت صاحب قبلہ۔ بغائیوں کے تمام اکابرین کس کے سامنے سر نیاز خم کرتے ہیں؟ حضرت صاحب قبلہ کے سامنے۔ اور ایک طویل سلسلہ ہے اس کا کہ حضرت صاحب قبلہ کے ہاتھ پر کس نے توبہ کی، کس نے ان سے فیض حاصل کیا، یہ ایک عظیم داستان ہے۔ مگر ہم لوگ چونکہ مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، اور اس طرح کے بیانات بھی اتنا کم ہوتے ہیں تو نہیں معلوم ہو پاتا۔ حضرت صاحب قبلہ کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی، میں کئی دن پہلے ایک مطالعہ کر رہا تھا، ہوا کہ یہ کہ محررہ شریف میں تو ہر طرح کا آدمی آتا ہے، ایک جوگی آ گیا، یوگی نہیں جوگی بڑا بہت با کمال جوگی تھا۔ اس نے ایک شیشی میں ایک سیال بنا کے رکھا تھا، اور وہ اس کو کہتا تھا یہ کیمیا ہے، اس سے سونا وغیرہ بن جاتا ہے۔ اس کا ماننا اس سے سدھی اپنی کی ہوگی کسی پہاڑ پہ جا کے۔ وہ آیا محررہ، دیکھا کہ یہاں تو بڑی فقیری ہے، چھپر پڑا ہوا ہے، دیواریں بوسیدہ ہیں، اور ایسی ہے معاملہ۔ تو اس نے حضرت صاحب قبلہ کو شیشی نظر کر دی، کہا حضور یہ قبول فرما لیں، آپ نے لے کے رکھ لیا۔ وہ چلا گیا، ادھر ادھر رہا مہینوں سالوں، اور پھر لوٹ کے آیا۔ یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب تو بڑے بڑے محلات بنے ہوں گے، اونچی اونچی عمارتیں ہوں گی، بڑے بڑے دروازے ہوں گے، لمبے لمبے دسترخوان لگے ہوں گے، دنیا کی نعمتیں ان دسترخوانوں پہ ہوں گی، کیونکہ میں وہ شیشی دے آیا۔ لوٹ کے آ کے دیکھا تو پھر وہی چھپر، وہی بوسیدہ دیوار، وہی ٹوٹی ہوئی چٹائی۔ آ کر کہنے لگا کہ سرکار، گرو جی، وہ جو میں شیشی دے گیا تھا وہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کنویں میں ہے، جا کر لے، کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں ڈال دیا آپ نے وہ شیشی؟ فرمایا ہاں۔ تو وہ ہم کیا کرتے، ہم تو فقیر آدمی، جاؤ کنویں میں دیکھ لو جا کر۔ اب وہ جب کنویں میں جھانکنے آیا تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے اندر ہزاروں بیل تیر رہے ہیں، اور ہر بیل کے اوپر ایسی ہزاروں شیشیاں لدی ہوئی ہیں۔ گھبرا کر واپس آیا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ بیٹا ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمیں دنیا کی دولت کا کیا کرنا، ہمارے کنویں میں پڑی رہتی ہیں ایسی چیز۔ حضرت صاحب قبلہ کا یہ مقام ہے۔ لوگ اب میں یہ جو تسلسل دے رہا تھا، صاحب البرکات سے لے کر حضرت صاحب تک کوئی شخصیت ہلکی اور کم نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ شکل بدل رہی ہے، گدی وہی ہے، فیضان وہی ہے، شان وہی ہے، شوکت وہی ہے، غوث اعظم سے نسبت وہی ہے، غوث اعظم کی نظر وہی ہے، غوث اعظم کی محبت وہی ہے، کمی نہیں دکھائی دے گی، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب جو نمبر آیا، بہت مختصر عرض کروں، وقت بھی دیکھیے 12:15 ہونے کو آیا۔ اب جو مسند پر بیٹھا ہے تو پھر نور ہی نور پھیل گیا۔ سبحان اللہ۔ کون بیٹھا ہے؟ میرے آقا کا لاڈلا بیٹا، نازو پالا ہے احمد نوری۔ اب مسند پر کون بیٹھ رہا ہے؟ برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین۔ کون بیٹھ رہا ہے؟ سدرا سے پوچھو رفت بام ابو الحسین۔ کون بیٹھ رہا ہے؟ حضرت نور العارفین بیٹھ رہے ہیں، میاں صاحب قبلہ بیٹھ رہے ہیں۔ قادریت ہے چشتیت سے بہم، حضرت اکثر ہمارے حضرت یہ شعر پڑھتے ہیں، قادریت ہے چشتیت سے بہم، نگ دو پل کا ہے احمد نوری۔ مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ احمد نوری کو نگ دو پل کا بنایا کس نے؟ اس کی شان کیا رہی ہوگی؟ ان کے دادا حضرت خاتم الاکابر
میاں صاحب قبلہ کی عمر چھوٹی ہے، والد کا سایہ سر سے جا چکا ہے، دادا کا ہاتھ، اب آپ چشمے تصور میں ذرا دیکھیں اس منظر کو کہ تہجد کا وقت ہے، ایک نابالغ پوتا اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں چلا جاتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، اس کے بعد اوراد و وظائف اور تلاوت میں مشغول ہو جاتا ہے، فجر کی نماز ادا کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اس کے بعد جب سورج نکل آتا ہے 20 منٹ گزر جاتے ہیں تو 4 رکعت نماز پڑھ کے اپنے گھر میں واپس آتا ہے۔ یہ کوئی نابالغ ہوتا ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، وہ ہے سرکار نور کی ذات۔ میاں صاحب ہے، حقیقت میں ہے ایک مینار مارے۔ میاں صاحب قبلہ کی گدی، میں نے عرس نوری کے مشاعرے میں ایک شعر عرض کیا تھا کہ محقق کا، محدث کا، مفسر کا، مجدد کا، تیری چوکھٹ پہ خم کس کس کا سر ہے احمد نوری۔ وہ سرکار نور میاں صاحب قبلہ بدایوں میں حضرت کے بہت مرید تھے، پورا بداؤں سب یہیں کا، آج بھی سارا شمس مارے کا ہی مرید ہے۔ وہ بڑے مسخرے ٹائپ کے، ذرا مذاقیہ لوگ ہوتے ہیں نا جو پیروں کے منہ لگ جاتے ہیں، وہ کچھ بھی بات کر دیتے ہیں کبھی بھی۔ میاں صاحب کی دعوت کر دی انہوں نے، اور جب دعوت کر دی تو سوچا بناؤں کیا، تو گلی میں ایک مرغا ٹہل رہا تھا کسی کا، ہوتا نا جو چھوٹے شہر بستیاں ہوتی ہیں اس میں مرغے گھر سے باہر نکل کے چگتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے مدرسہ قادریہ میں نماز پڑھنے آتے تھے، ان سے کہا ظہر کی نماز پڑھ کے نکل ذرا وہ دیکھو وہ مرغی نہ نکل جائے، یہ سمجھے ان کی مرغی۔ وہ بیچارے پورے تیاری سے کھڑے نہیں نہ نکلے، ہوتے ہوتے وہ اپنے گھر میں مرغی اپنے گھر میں کر لیا اور اس کو ذبح کر کے بنا لیا سالن۔ اب میاں صاحب تشریف لائے۔ ایسا ہوتا ہے پیر۔ آج کل تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مرید پیر کو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے۔ پیر دیکھو کیسا ہوتا ہے۔ میاں صاحب تشریف لائے، کچھ نہیں فرمایا، دسترخوان پہ بیٹھے مرغا رکھ دیا سامنے آ کر، پوچھا، کہا بیٹا دہی ہے گھر میں؟ کہا حضور ہے۔ بیٹا دہی لے آؤ۔ دہی لا کے رکھا، روٹی دہی میں لگا کے کھا لی اور دعا پڑھ لی، الحمدللہ کہہ کے اٹھے، مرید کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کان میں کہا بیٹا فقیروں سے اس طرح کا مذاق نہیں کرتے۔ یہ ہے تربیت کا انداز ایک پیر کا اپنے مرید کے لیے۔ اس گھر میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی اگر وہ مرید اس بات کا تذکرہ نہ کرتا کہ میرے پیر نے میری اصلاح کیسے کی۔ کندھے پہ ہاتھ رکھ کر مسکرا کر کان میں کہا کہ بیٹا فقیروں کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ سرکار نور کا مقام۔ میاں صاحب قبلہ اکثر بدایوں بلکہ بدایوں میں رہا کرتے تھے، اور یہ فخر بدایوں والوں کو حاصل ہے کہ احمد بھائی، اگر آپ جانتے ہوں گے احمد بھائی کو، احمد مصطفیٰ صدیقی، ان کے دادا محرم اسرار تھے، اور ان کا پورا خاندان، گھر کی عورتوں کا عالم یہ تھا کہ اگر بیمار ہو جاتی کراتے، کہہ رہے میاں صاحب کی ٹوپی لا دو، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پیٹ کے اوپر رکھ دو، یہ حال تھا۔ ان کے گھر میں میاں صاحب رہا کرتے تھے، جا کر بدایوں میں ہی رہتے تھے، ماررہ میں کم رہے، یہ بات بھی سن لیجیے۔ مگر کیونکہ ماررہ ان کا پتہ نا، خدا نہ خواستہ برابری ماررہ بدایوں کی مقصود نہیں، چہ نسبت خاک رب عالم پاک۔ بدایوں مریدوں کا شہر ہے، ماررہ پیروں کا شہر ہے۔ بدایوں غلاموں کا شہر ہے، ماررہ آقاؤں کا شہر ہے۔ بدایوں طلب کرنے والوں کا شہر ہے، ماررہ عطا کرنے والوں کا شہر ہے۔ ماررہ ترقی، بدایوں ترقی کی راہ ڈھونڈنے والوں کا شہر ہے، ماررہ ترقی کرانے والوں کا شہر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بدایوں غوث اعظم کا دامن تلاش کرنے والوں کا شہر ہے، ماررہ غوث اعظم کے دامن کا شہر ہے۔ غوث اعظم کا خزانہ ہے یہاں بٹتا ہے، برابری نہیں، مگر یہ ان کی نظر عنایت تھی کہ بدایوں کو پسند فرمایا رہتے تھے۔ یہ حال تھا کہ لوگ آگے کہتے تھے حضور، اب کبھی کبھی یہ دیکھیے ہوتا ہے نا کہ آدمی کی خواہش ہوتی ہے میرا رشتہ اس گھر میں ہو جائے، مگر وہ والے وہ قبول نہیں کریں گے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل جینون بات ہے، آج بھی ہوتا ہوگا کہ دل تو چاہ رہا ہے کہ ہمارا رشتہ ہو، مگر وہ خاندان قبول نہیں کرے گا۔ تو اب آیا میاں صاحب، حضور وہ میرے لڑکے کا رشتہ اگر آپ وہاں کہتے تو آپ کہ چلو لے کے پہنچے۔ دروازے پہ گئے، باہر بلایا صاحب خانہ کو، اب وہ بیچارے کی اس کی مت کٹ گئی کہ سرکار آپ تشریف لائے، اندر آئیے گا۔ نہیں اندر نہیں، میں حسنین کا رشتہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ آپ جس کو جہاں چاہیں رخصت کر دے، جیسے چاہیں نکاح کر دے۔ یہ عالم تھا میاں صاحب کا بدایوں سے۔ تو میاں صاحب قبلہ بدایوں تشریف لائے مدرسہ قادریہ میں کسی کام سے۔ سیف اللہ المسلول کی بینائی اس وقت کمزور ہو گئی تھی، آخری وقت بیٹھے ہوئے تھے چارپائی پر سیف اللہ المسلول،
عمر کافی ہو چکی تھی، بینائی کمزور تھی، دیکھنے میں دقت ہو رہی تھی، دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میاں صاحب آئے کسی کام سے اور تاج الفضول سے کچھ بات کر کے واپس چلے گئے کہ ابھی بتاؤں گا کہ میں آیا ہوں تو پھر یہاں پر ایک ہنگامہ ہوگا اور مولانا فضل رسول اتر کے آئیں گے، ان کو پریشانی ہو جائے گی، لہذا سب کو منع کر دیا۔ اب آپ سوچئے کہ تاج الفضول موجود ہیں، وہ تاج الفضول جن کو میاں صاحب حضرت استادی کہہ رہے ہیں، مگر میاں صاحب نے ایسے کہا، کچھ کہا نہیں، مدرسے میں گھسے اور ایسے کہا، سناٹا چھا گیا۔ سب سمجھ گئے کہ حضرت چاہتے نہیں ہے کہ تذکرہ کیا جائے کہ حضرت آئے۔ حضرت آئے اور چلے گئے، بس تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے۔ جب حضرت چلے گئے تو سیف اللہ المسلول نے کہا کہ ماریرا سے کون آیا تھا؟ کون آیا تھا ماریرا سے؟ اب مریدین نے سکتے میں کہ بتاؤ کون آیا تھا؟ کہا حضور میاں صاحب آئے تھے۔ بدایوں مدرسے قادریہ میں ایک املی کا پیڑ تھا، سیف اللہ المسلول اپنی پلنگ سے اترے اور املی کے پیڑ پر اپنا سر مارنے لگے اور کہنے لگے کہ فضل رسول اب تم اتنے بڑے ہو گئے کہ ماریرا سے شہزادہ آیا اور تم نے قدم بوسی نہیں کی۔ یہ ماریرا مقدسہ کی شان۔ تو میاں صاحب قبلہ کا جب دور آیا تو نور ہی نور پھیل گیا، چاروں طرف ایک عجیب و غریب جمگٹا دیوانوں کا لگ گیا، اور ایک ایسی شان ماریرا مقدسہ کی لوگوں کے سامنے آئی۔ پہلا قصیدہ حضرت فاضل بریلوی نے 2 بہت مشہور قصیدے لکھے ہیں تو غزل کے صنف میں، مگر وہ قصیدے کہلاتے ہیں۔ میاں صاحب قبلہ کی شان میں ایک چھوٹی بہر کا، ایک بڑی بہر کا۔ پہلا قصیدہ میاں صاحب کی شان میں، اس کی ردیف ہے احمد نوری، جس کا مقطع ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا اس کی ردیف ہے۔ یہ درگاہ قادری بدایوں شریف میں پڑھا گیا پہلی بار، میاں صاحب قبلہ موجود تھے، یہ وہاں پڑھی گئی، اور اس کے بعد میاں صاحب قبلہ نے شفقت فرماتے ہوئے بہت کچھ عطا فرمایا۔ یہ تو میاں صاحب قبلہ ہر شخص اور ہر دل پر ان کی ایک چھاپ تھی، ایک کشش تھی ان میں۔ اور احمد بھائی کے جد امجد ان کے پردادا حضرت غلام شبر صاحب نے کتاب جو لکھی ہے تذکرہ نوری کے احوال نام سے، جو ہم نے اس کو شائع بھی کیا ہے، اس میں مفصل تفصیل حضرت میاں صاحب قبلہ کی موجود ہے۔ تو میاں صاحب قبلہ کی وہ شان علمی طور پر ابھی آپ نے سنا ایک کتاب کا نام تراوی کا مسئلہ ہو تو میاں صاحب کتاب لکھ رہے ہیں، تفضیلیت کی بات ہو میاں صاحب کتاب لکھ رہے ہیں، رافضیت کا رد مقصود ہو میاں صاحب کتاب لکھ رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد کی بات ہو تو میاں صاحب تصنیف فرما رہے ہیں، مریدوں کی تربیت کی بات ہو تو میاں صاحب سکھا رہے ہیں، یا پھر زائچے بھرنے ہو، علم جبر کا معاملہ ہو تو میاں صاحب سکھا رہے ہیں۔ یہ شان ہے میاں صاحب قبلہ کی۔ جس طرح شمس ماریرا کو بدایوں والے چاہتے ہیں، ایسے ہی میاں صاحب قبلہ کے بھی بڑے دیوانے ہیں، اور کیوں نہ ہوتے، کیونکہ انہی کا فیضان تو گردش میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو صاحب البرکات نے مقام بنا لیا تھا، جو وقار بنا دیا تھا ماریرا کا، وہ وقار حضرت سرکار نور تک چلا آیا کہ نہیں آیا کہ نہیں آیا؟ اب آئیے صاحب عرس قاسمی مجدد سلسلہ برکاتیہ، جن کے عرس میں ہم آپ شریک ہیں، اب گدی پر متمکن ہوئے، گدی پر بیٹھے۔ ماریرا کا وقار، ماریرا کی شان اور ماریرا کی عظمتوں میں ایسا اضافہ کیا کہ آج دنیا مجدد سلسلہ برکاتیہ کے نام سے جانتی ہے، تجدید کی ہے۔ آج یہ جو رونقیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صاحب عرس قاسمی کا صدقہ ہے، ان کی کرم فرمائیاں ہیں۔ آپ گدی پر متمکن ہوئے، علم ظاہر سے بھی آپ کو وافر حصہ ملا، اور علم باطن کا تو کہنا ہی کیا، تو اس کا تو دریا یہاں بہی رہا ہے، دنیا لے جاتی ہے یہاں سے مانگ۔ اور یہ بتا دوں آپ کو کہ صاحب عرس قاسمی کا حضرت صاحب قبلہ سے وہی رشتہ ہے جو حضرت میاں صاحب قبلہ کا ہے۔ دونوں میں رشتے برابر، دونوں پوتے ہیں، پوتے ہیں۔ حضرت کا دور آیا، حضرت نے اپنے دور میں ایسی اصلاح کی
وہ خانقاہ کے تعلق سے ہو، آستانے کے اور مسجد کے تعلق سے ہو، اور مریدوں کے تعلق سے ہو، سلسلے کی ترویج و اشاعت میں ہو، وقار وہی قائم رہا۔ وقار کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ آپ کا کہاں سے شروع ہوا معاملہ، اور اب صاحب عرس قاسمی تک بات آ گئی ہے۔ پوچھتے گن ڈالیے، صاحب عرس قاسمی، ان کے پھر والد اور میاں صاحب قبلہ، پھر حضرت صاحب قبلہ، پھر سترے میاں صاحب، پھر شمس ماریرہ، سیدنا حمزہ، سیدنا آل محمد، صاحب البرکات۔ آٹھویں شخصیت کی بات کر رہا ہوں، آٹھویں شخصیت ہے یہ۔ اور عالم کیا ہے؟ تذکرے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت نے اہل سنت کی آواز میں پورا ایک مرتبہ پورا شمارہ انہیں پر نکالا گیا تھا، بھرا ہوا ہے۔ اور مدرسہ قادریہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ ان کی تعلیمی خدمت کرنے کا شرف مدرسہ قادریہ کو ملا۔ آپ کے جانشین حضرت تاج العلماء، تاج العلماء کی ذات آپ دیکھیں، حق بیانی کا جو جوہر حضرت تاج العلماء نے دکھا دیا ہے، اب دنیا تلاش کرتی رہے وہ موقع کسی کے ہاتھ نہیں آنے والا۔ اور جس موقع پہ دکھا دیا ہے، جس ماحول میں دکھا دیا ہے، انہی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ سیدین کریمین ماریرہ مطہرہ میں جس جرت مندی کے ساتھ حق گوئی کیا کرتے تھے، یہ تربیت تھی سید العلماء کی۔ کیا تربیت تھی؟ حق گوئی، اہل سنت کی آواز سرپرستی میں انہی کی نکلا۔ ہمارے پاس وہ شمارے موجود ہیں، ماریرہ شریف میں بھی موجود ہیں، اور دیگر لوگوں کے پاس بھی ہوں گے۔ ماریرہ شریف کا جو ترجمان دنیا کے سامنے آیا، یہ کارنامہ ہے حضرت تاج العلماء کا۔ اب میں بات کو اپنی ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ تاج العلماء کا جانشین 8 سے 9 پشتے ہو گئی، 9واں گدی نشین۔ ابھی دوسری شاخ کی طرف نہیں گیا، ادھر مہدی میاں صاحب، چھما میاں صاحب اور یحییٰ میاں صاحب کی طرف ابھی آیا نہیں۔ ابھی ایک منٹ میں بھی بیان کروں گا جو کچھ توفیق ہو سکے گی۔ ان کی گدی پر مرشد اعظم حضرت احسن العلماء سیدنا مولانا شاہ حضرت حسن میاں صاحب قبلہ مصطفیٰ حیدر حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسند پر گامزن ہیں۔ ماریرہ مطہرہ کا وقار اس وقت آپ یہ دیکھیں، ایک بات یہ ہوتی ہے، آج آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہاریں جو ہیں وہ آج بہاریں آ گئی ہیں۔ آج کی بہاریں، یہ بہاریں پرانی ہیں۔ پرانے لوگوں سے پوچھو کہ پرانی بہار دیکھے کہ نئے آدمی کا نئی بہار۔ حسن میاں صاحب بدایوں میں چونکہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ بات پھر ماریرہ کے تعلق سے وہ پھر پتھر کی لگی ہے۔ جس طرح حضرت صاحب عرس قاسمی مجدد سلسلہ برکاتیہ ہیں، اسی طرح حضرت حسن میاں صاحب قبلہ بھی مجدد سلسلہ برکاتیہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اس طرح کہ آپ نے اپنا جو جانشین بنا دیا، جس کو اپنی گدی پر بٹھال دیا، آج اس ذات گرامی کی زیارت کا شرف ہمیں حاصل ہے۔ حضرت تاج المشائخ امین ملت مدرس اللہ العلی، آپ مجھے بتائیے اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حضور احسن العلماء کو دیکھا ہوگا، ان کی زندگی دیکھی ہوگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو اس وقت کے گدی نشین میں اور حضور احسن العلماء؟ کیا فرق ہے؟ آپ کہتے ہوں گے کہ رونقیں بڑھ گئی ہیں، بہاریں زیادہ ہو گئی ہیں اور مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ جانشینی کا انتخاب ماریرہ مطہرہ میں ووٹ سے اور چناؤ سے نہیں ہوتا۔ ماریرہ مطہرہ کی گدی نشینی کا فیصلہ بغداد معلیٰ میں غوث اعظم کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 10واں صاحب سجادہ بیٹھا ہے۔ آج تک صاحب البرکات سے لے کر امین ملت تک، رفیق ملت تک کوئی صاحب سجادہ ایسا نہیں ہوگا جس نے ماریرہ کے وقار کو مجروح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کوئی صاحب سجادہ،
کسی سے رشوت نہیں کھائی, کسی سے پیسے نہیں دیے, کسی نیتا اور کسی بڑے آدمی کی چاپلوسی نہیں کی. کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. کبھی اپنی شان و شوکت اور اپنے نسب کا روب آپ پہ نہیں ڈالا ہوگا. کبھی اپنے بزرگوں کے نام کا روب آپ پر نہیں ڈالا ہوگا. کبھی یہ کہہ کر کسی کو مرید نہیں کیا ہوگا کہ میں احسن العلماء کا بیٹا ہوں, شمس ماریرہ کا گدی نشین ہوں. جو مرید ہونے آتے ہیں وہ حضرت کی پرکشش شخصیت سے کھچے چلے آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلا پیر میں نے دیکھا ہے جو کہتا ہے کہ مریدوں بھیڑ بہت ہے, تمہیں دقت ہوگی, نذرانہ ایک جیب سے نکال کے اپنی دوسری جیب میں ڈال لو, سمجھ لو میں نے قبول کر لیا. سمجھ رہے بات آپ؟ تو ماریرہ کے وقار کو اب پتہ یہ چلا. آخری بات سنو کہ جو شخص ماریرہ کے وقار کو مجروح کرتا ہو وہ شمس ماریرہ کا جانشین نہیں ہو سکتا. ماریرہ کا جانشین وہی ہے جو اس گدی کے وقار کو چار چاند لگاتا ہوا نظر آتا ہے. وقار کیسے محفوظ رہتا ہے؟ عقیدہ صحیح ہو تو وقار محفوظ رہتا ہے, اعمال ٹھیک ہو تو وقار محفوظ رہتا ہے, علم ٹھیک ہو درست ہو تو وقار محفوظ رہتا ہے, تربیت ٹھیک ہو تو وقار رہتا ہے. اور الحمدللہ ماریرہ مطہرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیا, اس پر فضل فرمایا کہ یہاں کے صاحب سجادگان جو ہیں وہ اس وقار کو بڑھا رہے ہیں. ہمارے آقا نعمت حضور رفیق ملت, لوگ کہتے ہیں مجھ سے حضور کہ تم بہت چاپلوسی کرتے ہو. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ماریرہ والوں کی کر رہا ہوں, یہ ادھر ادھر کسی کی نہیں کر رہا ہوں, ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں چاپلوسی کرتا ہوں اپنے مشائخین کی. تو کسی اور کو تو کر رہا ہوں, کرتا میں ہوں, آپ کو تکلیف کس بات کی کہیے. اور مجھے تو عجیب و غریب معاملہ ہے کہ مجھے لوگ ماریرہ کے نام سے چھیڑتے ہیں. اب ذرا سوچئے, یعنی جس چیز سے میں محبت کرتا ہوں اس کا نام لیں گے میں چھیڑوں گا کہ میں خوش ہوں گا؟ میں نے تو اپنے کئی ایسے دشمنوں کو معاف کر دیا جو ماریرہ شریف کی عقیدت اور محبت دل میں رکھ کے آستانے بدایوں آتے رہتے ہیں. بہت گالیاں بکتے ہیں مجھے اور میرے والد, بدایوں میں رہتے ہیں, مگر میرا ان سے کوئی مواخذہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں, کیونکہ وہ رفیق ملت کے ہاتھ چومتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا, امیر ملت کا نام لیتے ہوئے دیکھا ہے, ماریرہ شریف آتے ہوئے دیکھا ہے. وہ شہر میں رہتے ہیں, کسی وجہ سے ان کو میری باتیں ناپسند ہوں گی, مگر میں ان سے, آپ گواہ رہیے گا, مواخذہ دنیا میں رہے گا نہ آخرت میں. بدائیوں کہ ان لوگوں کو میں نے معاف کیا. آپ ذرا سوچیں. تو یہ معاملہ ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس مقدس آستانے سے وابستہ رکھے, اپنے پیروں کا وفادار بنائے رکھے, اور وہ برکتیں جو صاحب البرکات نے یہاں سے جاری کی ہیں وہ ہمارے دامنوں میں ہم بھرتے رہیں, غوث اعظم سے محبت کرتے رہیں, علماء کی صحبت اختیار کرتے رہیں, اپنے مرشدان گرامی کی شکل میں پیرانے سلسلہ کا جلوہ کرتے رہیں. جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں. جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ.